دوستو دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری فورس کی بات کی جائے تو رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں کنٹریز نہ صرف ملٹری میں سب سے اوپر ہیں بلکہ اکانومی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی دنیا سے چند قدم آگے ہی رہتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہے؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ جہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹین کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا؟ دوستو، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگ لڑنے میں گزارا ہے۔ جہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے یعنی 522 BC میں پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد الیگزینڈر، جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن وہ بھی 7 سالوں سے زیادہ یہاں پر اپنی حکومت نہیں جما سکا۔ منگول ایمپائر، سکھ ایمپائر اور مغل ایمپائر نے بھی اس جگہ پہ الگ الگ وقت میں حملے کیے، لیکن صرف منگول یہاں 2 سال ٹکے، جبکہ منگول اور سکھ ایمپائر نے 1 سال کے اندر اندر یہاں سے ہاتھ نکال لیا۔ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کرنا شروع کیا تو بھارت نے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک سارا کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے 1 مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کی رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سالوں تک افغانستان سے جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اپنی آرمی یہاں سے نکالنی پڑی۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں سوویت یونین کا بہت نیگیٹو امپریشن گیا۔ ابھی سوویت کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ دوستو، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے بھی یہاں پر حملہ کیا۔ ایک طرف UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 الگ پاورفل کنٹریز تھی، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی بھی کامیابی نہ مل سکی اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2021 میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنی پڑی۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز افغانستان کے صرف 15% حصے کو ہی کنٹرول کرتی تھی۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا، جبکہ اس کی پاپولیشن یونائٹڈ اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی زیادہ کم تھی۔ اتنا چھوٹا سا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا؟ اس کے کئی سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے بڑا جواب افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ افغانستان کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبیکس، تاجکس اور پشتون شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر خود افغانستان میں نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 100 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والے ٹرائبس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے اگر سدرن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتون کئی 100 سالوں سے رہتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتون اس سے زیادہ بارڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں۔ بارڈر بننے سے پہلے ہی سدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتون کا بسیرا تھا۔ ان پشتونوں کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہے، لہٰذا جب برٹش ایمپائر نے یہاں کا بارڈر ڈیزائن کیا تو ان کی ان پشتونوں کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈر محض ایک امیجنری لائن کے جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیزائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈر کے بعد بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بارڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ دی ڈیورنٹ لائن کے نام سے پہچانا جانے والا
यह बॉर्डर 2640 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कम से कम 300 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट्स की स्मगलिंग बहुत कॉमन चीज है। अफगानिस्तान में रहने वाले मुजाहिद बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान आते हैं और यहाँ से नए मिलिटेंट्स तैयार करके वापस लेकर जाते हैं। इन सब वजूहात की वजह से ही द ड्यूरेंट लाइन को दुनिया की सबसे खतरनाक बॉर्डर भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का मैप देखा जाए तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी अगर किसी को इस पर जमीनी रास्ते से छुपकर हमला करना हो तो उसके लिए पड़ोसी मुल्क की मदद लेनी पड़ती है, जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल है। लेकिन जैसे तैसे करके अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो हमलावरों को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। याद रहे कि अफगानिस्तान बेशक कॉन्टिनेंट का सेंटर है, लेकिन यहाँ की कम आबादी भी इन पहाड़ों की हार्श कंडीशन की वजह से ही है, जिनको हिंदुकुश माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये रेंजर्स इतनी ऊंची और इतनी खतरनाक है, यहाँ सरवाइव करना और इसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल ही माना जाता है। ये आलीशान पहाड़ अफगानिस्तान के 75% एरिया को कवर किए हुए हैं, जबकि पूरी कंट्री की बात की जाए तो 50% से भी ज्यादा एरिया 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ियाँ अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल का काम देती है और गैर मुल्की ताकतों के लिए अनजान है, लेकिन यहाँ के लोकल्स इन पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ है। जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो मिलिटेंट्स इन पहाड़ों में छुपकर रास्ते से गुजरने वाले रशियन टैंक्स और ट्रूप्स से हमला करते। इन पहाड़ों में छुपकर रास्ते से गुजरने वाले रशियन टैंक्स और ट्रूप्स पर हमला करके पहाड़ों की दीवारों में जाकर छुप जाते थे, जहां उनको ढूंढना नामुमकिन होता था। कई बार तो मिलिटेंट्स पूरे रोड को भी उखाड़ देते थे, जिससे रशियन कई महीने तक आगे नहीं बढ़ पाते थे। हिंदुकुश माउंटेन रेंज जहां हमलावरों को रोकती है, वहीं इनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक गुड्स और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जहां दर्जनों वैलीज हैं जिनमें अलग अलग ट्राइब्स बसते हैं। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्तों की वजह से ज्यादातर ट्राइब्स का आपस में भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक वैली से दूसरी वैली जाना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से इन ट्राइब्स ने वैली के बीच में ही अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। इनके अपने अपने कानून हैं और ज्यादातर ट्राइब्स अपनी सिक्योरिटी भी खुद करते हैं। यही वजह है कि काबुल में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज पर ज्यादा होल्ड नहीं चलता। जाहिर है जब अफगानिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन मसलों के सामने बेबस रहती है तो बाहर से आने वाली मिलिट्री पावर्स को कैसे यहाँ के लोग पसंद कर सकते हैं। 1979 में सोवियत मिलिट्री अफगान सिटी घोस्ट में अपनी मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हुए। यह बेस एक वैली में बनाई गई थी जिसके चारों जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। इसका फायदा उठाकर अफगान मिलिटेंट्स ने इन पहाड़ों पर डेरा डाल लिया और पूरी सोवियत बेस को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने वैली तक जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सोवियत मिलिट्री बेस का पूरा सप्लाई नेटवर्क टूट गया और अब तो वो सिर्फ एयर सप्लाई पर ही डिपेंड रह गए, जो कि सोवियत के लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। अफगानिस्तान मिलिटेंट्स की ये स्ट्रेटजी सिर्फ सोवियत को ही हराने में कामयाब नहीं थी। 2001 में जब अमेरिकन्स ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की तो तमाम नाटो कंट्रीज की टोटल 1,30,000 फोर्स को अफगानिस्तान में वाया एयर भेजा गया, लेकिन इतनी ज़्यादा फोर्स के लिए रेगुलर सप्लाई टैंक्स और ट्रक्स को पाकिस्तान के खैबर पास के ज़रिए भेजा जाता था। अफगानिस्तान मिलिटेंट्स को अच्छी तरह मालूम था कि यूएस के लिए खैबर पास कितना इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से वो पहाड़ों पर रहकर ट्रक्स पर हमला करने में कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हत्ता कि 2009 में उन्होंने खैबर पास के एक बहुत नाजुक हिस्से को ही तबाह कर दिया था, जब उनको अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से जवाबी हमले का सामना करना पड़ता तो वे बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते और नेटो कंटेनर्स को खैबर पास एंटर होने से पहले ही जला देते थे। नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद भी ली
اور وہاں کی کئی لوکلز کو بھی اس جنگ میں حصے دار بنایا۔ بے شک کئی مقامات پر ان کو کامیابی بھی ملی، لیکن پوری 20 سالہ جنگ کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو امریکہ صرف 15% افغانستان کو ہولڈ کرتا تھا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یو ایس نے افغانستان ملٹری آپریشن میں $2.3 ٹریلین بہا دیے، یعنی صرف ایک دن میں امریکہ اپنی فورسز پہ $300 ملین خرچ کرتا تھا۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی وہ 85% ایریا میں طالبان کا ہولڈ برقرار تھا، تو امریکہ نے یہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ اب یہ بات تو ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ افغانستان کی ڈینجر پہاڑیاں، اس میں موجود ان گنت سیکریٹ چھپی ہوئی غاریں اور یہاں کے آئسولیٹڈ ٹرائبل ایریاز کی وجہ سے ہی غیر ملکی طاقتیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹک سکی۔ لیکن آخر گھوم پھر کر ہر کوئی افغانستان کو ہی کنٹرول کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا جواب بھی ہمیں افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں ہی ملتا ہے۔ یہ ایشیا کا سینٹر ہے، جس کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کنٹرول میں ہوں۔ اب ظاہر ہے جو افغانستان کو کنٹرول کرے گا وہ اس ریجن کی تمام کنٹریز کے لیے بھی بہت خاص ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی پاور اپنا مول بنانا چاہتی ہے تو دوسری پاور یہاں ملیٹنٹس کو فنڈ کر کے ان کی ہیلپ کر کے اس پاور کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کے کئی کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں۔